ایک مرتبہ اور گزارش ہے کہ اسی طرح الحمد اور سورہ اخلاص کا تلاوت فرما کی نیت بانی مجلس کی سارے ثواب کریں. صلی اللہ محمد اللہ. بسم اللہ معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اعلیٰ صفات کے حوالے سے قطع سماعت کرتا ہوں. فاطمہ زہرا کی عظمت کا بیان ممکن نہیں. فاطمہ زہرا کی عظمت کا بیان ممکن نہیں. الدہر میں اس در سے بہتر آستہ ممکن نہیں. دہر میں اس در سے بہتر آستہ ممکن نہیں. اور بطور خاص رسول کی حدیث کی روشنی میں اگلا دو مصرع کہ دہر میں اس در سے بہتر آستہ ممکن نہیں. جس نے زہرا کو اذیت دی ہوا وہ دوزخی. جس نے زہرا کو اذیت دی ہوا وہ دوزخی. اگر نہ ہو خوش فاطمہ ہرگز جنا ممکن نہیں. صلوات پڑھیں حضرات. شبیر صاحب آگے ہیں لہٰذا 2-3 قطعات طے تو کچھ زیادہ تھا لیکن چونکہ نماز کا بھی وقت ہو جاتا ہے اس لہٰذا نہایت اختصار ملحوظ رکھتے ہوئے 2-3 قطعات حاضر کرتا ہوں. علی کی ذات پا جو خود کو وار دیتا ہے. علی کی ذات پا جو خود کو وار دیتا ہے. خدا اسی کو علی کا جوار دیتا ہے. خدا اسی کو علی کا جوار دیتا ہے. بطور خاص دیکھتے ہیں اگلا دو مصرع کہ لکھا ہوا ہے یہ بے شک سنہری حرفوں سے. لکھا ہوا ہے یہ بے شک سنہری حرفوں سے. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. اور موت کے حوالے سے قطع سماعتوں کی نظریں وہ شے ہے موت جس سے کسی کو مفر نہیں. وہ شے ہے موت جس سے کسی کو مفر نہیں. آئے گی کس طرح یہ کسی کو خبر نہیں. آئے گی کس طرح یہ کسی کو خبر نہیں. جاوید ہے یہ تلخ حقیقت جہان کی. جاوید ہے یہ تلخ
حقیقت جہان کی، انکار کر دے موت سے ایسا بشر نہیں، انکار کر دے موت سے ایسا بشر نہیں۔ اور ایک قطع، اس کے بعد ایک قطع اور بس آپ کی زحمت تمام ہے۔ مرحومہ کی شخصیت اور ان کی خلوص و محبت، جو اعزاء و اقربا اور تمام جو ان سے قریب رہنے والے لوگ ہیں وہ باخبر ہیں، لہٰذا اس تمہید میں مجھے نہیں جانا، میں صرف قطع حوالے کرتا ہوں کہ جان سارے فاطمہ زہرا کی رحلت ہو گئی، جان سارے فاطمہ زہرا کی رحلت ہو گئی، خالق اکبر کی ان پہ خاص رحمت ہو گئی۔ اب بڑھ کے حوروں نے کہا آؤ کنیز فاطمہ، حور نے بڑھ کے حوروں نے کہا آؤ کنیز فاطمہ، اب جبار فاطمہ زہرا میں شرکت ہو گئی، اب جبار فاطمہ زہرا میں شرکت ہو گئی۔ اور آخری قطع سماعتوں کی نظر ہے، مثل ماں کے دہر میں ممکن نہیں کوئی اساس، بطور خاص دیکھیں شاید کسی لائق کو یہ قطع سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ مثل ماں کے دہر میں ممکن نہیں کوئی اساس، ماں کو خالق نے بنایا ہے بڑا فطرت شناس، ماں کو خالق نے بنایا ہے بڑا فطرت شناس، چھوڑ کر گریا کنا سب کو گئی سوئے جنا، چھوڑ کر گریا کنا سب کو گئی سوئے جنا، اشان و فیضی و کیفی اور شمسی ہیں اداس۔ اب جناب مایوس شکوری صاحب کی خدمت میں گزارش گزار دعائیں اور سارے کرتے ہوئے اپنے تاثرات پیش کریں۔ چار مشرے سماعت فرمائیں۔ زندگی ختم ہوئی جب تو قضا ساتھ ہوئی، زندگی ختم ہوئی جب تو قضا ساتھ ہوئی، جو مشیت کو تھی منظور وہی بات ہوئی، زندگی ختم ہوئی جب تو قضا ساتھ ہوئی،
جو مشیت کو تھی منظور وہی بات ہوئی، خوش نصیبی یہ امامی کی کوئی کم تو نہیں، خوش نصیبی یہ امامی کی کوئی کم تو نہیں، قبر میں ساقیے کوثر سے ملاقات ہوئی، قبر میں ساقیے کوثر سے ملاقات ہوئی۔ معصوم سے مسئلہ ہے غیر ممکن ہے کوئی لکھے حقیقت ماں کی، غیر ممکن ہے کوئی لکھے حقیقت ماں کی، اس بلندی پہ ہے اے دوست فضیلت ماں کی، اس بلندی پہ ہے اے دوست فضیلت ماں کی، بچے جب گردش حالات سے گھبراتے ہیں، بچے جب گردش حالات سے گھبراتے ہیں، مزمحل ہوتی ہے اس وقت طبیعت ماں کی، مزمحل ہوتی ہے اس وقت طبیعت ماں کی، بچے جب صاحب کردار نظر آتے ہیں، بچے جب صاحب کردار نظر آتے ہیں، بچے جب صاحب کردار نظر آتے ہیں، خود بخود ہوتی ہے ہر شہر میں شہرت ماں کی، خود بخود ہوتی ہے ہر شہر میں شہرت ماں کی، یوں تو ہر غم کو بھلا دیتی ہے دنیا، لیکن یوں تو ہر غم کو بھلا دیتی ہے دنیا، لیکن یوں تو ہر غم کو بھلا دیتی ہے دنیا، لیکن خون کے آنسو رلا دیتی ہے فرقت ماں کی، خون کے آنسو رلا دیتی ہے فرقت ماں کی، روز و شب ملتی ہے، روز و شب ملتی ہے دنیا میں ترقی ان کو، روز و شب ملتی ہے دنیا میں
ترقی ان کو روزوں شب ملتی ہے دنیا میں، ترقی ان کو صدق دل سے جو کیا کرتے ہیں خدمت ماں کی، صدق دل سے جو کیا کرتے ہیں خدمت ماں کی۔ ہم اگر گھر میں رہیں یا کہ رہیں گھر سے دور، ہم اگر گھر میں رہیں یا کہ رہیں گھر سے دور، ہم اگر گھر میں رہیں یا کہ رہیں گھر سے دور، روکتی ہے برے کاموں سے نصیحت ماں کی۔ ہم اگر گھر میں رہیں یا کہ رہیں گھر سے دور، روکتی ہے برے کاموں سے نصیحت ماں کی۔ او لمحہ غم ہو، لمحہ غم ہو یا ہو کوئی خوشی کی منزل، لمحہ غم ہو یا ہو کوئی خوشی کی منزل، بھئی لمحہ غم ہو یا ہو کوئی خوشی کی منزل، دل میں رہتی ہے ہر ایک وقت محبت ماں کی، دل میں رہتی ہے ہر ایک وقت محبت ماں کی۔ موت کے بعد بھی رہتی ہے پسر کے دل میں، موت کے بعد بھی رہتی ہے پسر کے دل میں، موت کے بعد بھی رہتی ہے پسر کے دل میں، بھولتا کون زمانے میں ہے صورت ماں کی، بھولتا کون زمانے میں ہے صورت ماں کی۔ وہ دل تڑپ جاتا ہے آنکھوں سے ٹپکتا ہے لہو، دل تڑپ جاتا ہے آنکھوں سے ٹپکتا ہے لہو، دل تڑپ جاتا ہے آنکھوں سے ٹپکتا ہے لہو، سامنے ہوتی ہے مایوس جو تربت ماں کی۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ کہ نبی و آل نبی کا جواب کوئی نہیں، نبی و آل نبی کا جواب کوئی نہیں، سوائے ان کے فضیلت معاف کوئی نہیں۔ تو خدا گواہ کہ کردار کنجتن کے سوا جہاں میں حسن عمل کی کتاب کوئی نہیں۔ ماں کے سلسلے میں کہ گفتگو کے لیے لازم ہے زباں کا ہونا،
گفتگو کے لیے لازم ہے زباں کا ہونا، جس میں خاکی میں ہے جیسے رگے جاں کا ہونا۔ گفتگو کے لیے لازم ہے زباں کا ہونا، جس میں خاکی میں ہے جیسے رگے جاں کا ہونا۔ تو نفسیاتی ہے عمل روک نہیں سکتا ہوں، نفسیاتی ہے عمل روک نہیں سکتا ہوں۔ غم کے عالم میں ضروری ہے فغاں کا ہونا، غم کے عالم میں ضروری ہے فغاں کا ہونا۔ تو بعد تکلیف کے آرام ہے سب جانتے ہیں، بعد تکلیف کے آرام ہے سب جانتے ہیں۔ فصل گل سے ذرا پہلے ہے خزاں کا ہونا، فصل گل سے ذرا پہلے ہے خزاں کا ہونا۔ تو شعر دیکھیے گا کہ وہ فقط ماں تھی جو احوال سنا کرتی تھی، کہ وہ فقط ماں تھی جو احوال سنا کرتی تھی۔ زیب دیتا نہیں غیروں سے بیاں کا ہونا، زیب دیتا نہیں غیروں سے بیاں کا ہونا۔ تو گریہ و زاری پہ انگشت نمائی کیسی، گریہ و زاری پہ انگشت نمائی کیسی۔ آگ جلتی ہے تو لازم ہے دھواں کا ہونا، آگ جلتی ہے تو لازم ہے دھواں کا ہونا۔ آخری کہ وہ نہیں ہے تو یہ محسوس ہوا ہے فیضی، وہ نہیں ہے تو یہ محسوس ہوا ہے فیضی۔ کتنا ذی قدر ہے اس دہر میں ماں کا ہونا، کتنا ذی قدر ہے اس دہر میں ماں کا ہونا۔ سلوات پڑھیں کہ جب کبھی دھوپ کی شدت نے ستایا مجھ کو، جب کبھی دھوپ کی شدت نے ستایا مجھ کو، یاد آیا بہت ایک پیڑ کا سایہ مجھ کو۔ تو اب بھی روشن ہے تیری یاد سے گھر کے کمرے، اب بھی روشن ہے تیری یاد سے گھر کے کمرے۔ روشنی دیتا ہے اب تک تیرا سایہ مجھ کو، روشنی دیتا ہے اب تک تیرا سایہ مجھ کو۔ تو میری خواہش تھی کہ میں روشنی بانٹوں سب کو، زندگی تو نے بہت جلد بلایا مجھ کو۔ تو چاہنے والوں نے کوشش تو بہت کی لیکن کھو گیا میں تو کوئی ڈھونڈ نہ پایا مجھ کو۔ تو شکریہ تیرا ادا کرتا ہوں جاتے جاتے، زندگی تو نے بہت کم روز بچایا مجھ کو۔ اللهم صل على محمد وعلى سے گزارش ہے کہ ایک سورت فاتحہ سیدہ کنیز فاطمہ مرحوم بنت سید اعجاز سے ابھی آپ مایوس صاحب سے سن رہے تھے، یہ کہیں کا مصرع تھا کہ کسی جگہ کا مصرع تھا کہ دل کے آئینے میں بس جاتی ہے صورت ماں کی، دل کے آئینے میں بس جاتی ہے صورت ماں کی، دل کے آئینے میں بس جاتی ہے صورت ماں کی، زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی، زندگی دیتی ہے
شفقت ماں کی، تربیت کا ہی اثر صاف نظر آتا ہے، بیٹیاں لے کے چلا کرتی ہیں سیرت ماں کی، بیٹیاں لے کے چلا کرتی ہیں سیرت ماں کی، حق بیانی سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا بیٹوں، کام آئی ہے زمانے میں نصیحت ماں کی، کام آتی ہے زمانے میں نصیحت ماں کی، میں نہیں کہتا ہوں تاریخ میں ہے بات رقم، ضامن خلد بری ہوتی ہے خدمت ماں کی، ضامن خلد بری ہوتی ہے خدمت ماں کی۔ چلو اپنے آپ چند منٹ کی زحمت ہے، کچھ حالات حاضرہ کے فرمائش ہے۔ قطرے کو آب، آب کو دریا بنا دیا، حالات لکھ کے اہل ولا کو سنا دیا، کچھ بے وفا نے دولت و شہرت کے واسطے، کچھ بے وفا نے دولت و شہرت کے واسطے، جاہل کو بھی خطیب کا درجہ دلا دیا، جاہل کو بھی خطیب کا درجہ دلا دیا، اور اس کو کبھی ملے گا نہ رستہ نجات کا، قرآن و اہل بیت کو جس نے بھلا دیا، قرآن و اہل بیت کو جس نے بھلا دیا، مال حرام کھا کے جو دنیا سے چل بسے، مال حرام کھا کے جو دنیا سے چل بسے، درباری مولوی نے جنازہ پڑھا دیا، درباری مولوی نے جنازہ پڑھا دیا، کرب و بلا کا ہوگا نا اس کو کفن نصیب، کرب و بلا کا ہوگا نا اس کو کفن نصیب، جس نے پرائے دھن کا تبالا بنا دیا، جس نے پرائے دھن کا قبلہ بنا دیا، لوٹا فدا کو دشمن آل رسول نے، لوٹا فدق کو دشمن آل رسول نے، تو نے تو کتنے باغ
جس نے ضمیر بیچ دیا ظالموں کے ہاتھ، اس طرح خواہشات نے اندھا بنا دیا، اس طرح خواہشات نے اندھا بنا دیا، اس طرح خواہشات نے اندھا بنا دیا۔ آئے نہا پرست کسی مجلسوں میں بھی، کس نے امام باڑے میں تالا لگا دیا، کس نے امام باڑوں میں تالا لگا دیا، مردے اسے نہ معاف کریں گے کبھی صدا، جس نے بھی بونڈری میں اڑنگا لگا دیا، جس نے آخری شعر کی ضمت، سرکار کی ہے چیز یا جاگیر باپ کی، ایک بدگوہر نے روڈ پہ پانی بہا دیا، ایک بدگوہر نے روڈ پہ پانی بہا دیا، سہلائے گا وہ گال سقیفہ میں بیٹھ کر، ہم نے شکیل ایسا تماشا لگا دیا، ہم نے شکیل ایسا تماشا لگا دیا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی العربی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابطحی المطلبی، صاحب التاج والمعراج والرسول المسدد والنبی الممجد، المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وولایتہم وطہارتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات اللہ۔
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ کنیز فاطمہ بنت مرحوم جناب سید اعجاز حسین صاحب، اور چونکہ آج سید حسن نصر اللہ کی بھی تشییع جنازہ ہے تو اس لیے ان کو بھی اپنے ثواب میں شامل فرمائیں۔ ایک صلوات کے ساتھ جو لوگ دور بیٹھے ہیں آگے تھوڑا سا آگے تشریف لائیں۔ بھائی میں نے اردو زبان میں کہا ہے، کسی اور زبان میں نہیں کہا، ایک صلوات کے ساتھ تھوڑا سا دیکھیں، جو بلا فصل والے ہوتے ہیں ان کے ہاں فاصلہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک اور صلوات بھی کہ قرآن کریم کا ایک مختصر سا سورہ ہے، عام طور سے آپ لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اعلان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، عصر کی قسم، یہ واو جو ہے یہ واو قسم ہے، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ لیکن پھر ایک گروہ کو الگ کیا جا رہا ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ کیا تنہا ایمان لے آنا انسان کو نقصان سے بچا دے گا؟ تو شاید جواب قدرت آئے کہ ایمان تمہارے دل میں پوشیدہ راز ہے، کیسے پتا چلے کہ تم کون ہو؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو دل میں ہے اسے اپنے اعمال صالحہ سے آشکار کرو، واضح کرو، روشن کرو، بتاؤ۔ سب ایمان لے آئے، نیک اعمال انجام دے دیے، اب ہم نقصان سے بچ گئے، تو شاید قدرت جواب دے کہ یہ تم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ جس سماج اور جس معاشرے میں رہ رہے ہو اس کے بھی تو تمہارے اوپر حقوق ہیں، اس کے لیے کیا کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لوگوں کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس سورے میں اللہ نے نقصان سے بچنے کے لیے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے: ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین، صبر کی تلقین۔ ان 4 چیزوں میں 2 کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے اور 2 کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے۔ یعنی نظر قدرت میں جتنی اہمیت فرد کی ہے اتنی ہی اہمیت سماج کی ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، دعویٰ تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے شاید اس زاویے سے آپ نے نہ سوچا ہو، جتنی اہمیت ایک فرد کی ہے اتنی اہمیت سماج کی ہے۔ بلکہ لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ اگر تنہا میری ذات میں کوئی فساد ہے تو جب تک میری حیات ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، بہت سے بہت 100 سال، اگر میرا فساد میری ذات تک محدود ہے، معاشرے میں نہیں جا رہا ہے، تو میں دنیا سے گیا، میری ذات کا فساد ختم ہو گیا۔ لیکن اگر سماج میں کوئی فساد رائج ہو جائے تو صدیاں چھوٹی پڑ جاتی ہے، فساد چلتا رہتا ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، سماج بڑا اہم ہوتا ہے۔ سماج میں اگر کوئی چیز رائج ہو جائے، نیکی رائج ہو جائے، تو اسے بھی آسانی سے نہیں ختم کیا جا سکتا۔ سماج میں اگر برائی رائج ہو جائے تو اسے بھی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اپنے سماج میں دیکھ لیجیے کتنی چیزیں بنانے شریعت ایسی رائج ہے کہ جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کتنی شریعت کی چیزوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے سماج میں نہیں ملے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، سماج میں کوئی نیکی رائج ہو جائے اسے بھی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سماج میں برائی رائج ہو جائے اسے بھی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نیکی رائج ہو جائے
ضروری نہیں ہے کہ نیکی رائج کرنے والا مسلمان ہو. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. آپ ہندوستان میں آپ بھی گزرے ہیں, میں بھی بہت سی جگہوں سے گزرا ہوں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہوگا. آج بھی ہندوستان کے کچھ ایسے ریلوے اسٹیشن ہیں جہاں تک پانی نہیں پہنچا. ایک تو آندھرا میں ہے, ایک تو راجستھان میں ہے, ایک تو گجرات میں ہے. اتنے خشک علاقوں میں وہ ریلوے اسٹیشن ہے کہ وہاں پانی آج تک نہیں ہے. صاحب ہماری بھی ٹرین میں گزر ہوا, ہم نے دیکھا کہ لوگ بالٹیوں میں پانی لے کے آئے ہیں, مسافرین کو سیراب کر رہے ہیں, لوگ اپنے باٹل بھی ان سے بھروا رہے ہیں. ہم نے کہا صاحب یہ ایسے کیوں؟ انہوں نے کہا یہ اتنے خشک علاقے میں ہے کہ آس پاس یہاں پانی نہیں پایا جاتا ہے. ہم نے کہا پھر؟ کہنے لگے ہم جو آس پاس کی بستی والے ہیں, ہم لوگوں نے مل کے ہر دن کے لیے ایک گروپ بنایا ہے. اس گروپ کا کام یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن انہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آنا ہے. جتنی ٹرینیں اس دن ادھر سے گزریں گی ان کے مسافرین کو سیراب کرنا ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں, ان کے مسافرین کو سیراب کرنا ہے. ہم نے کہا حکومت آپ کو کچھ بدلہ دیتی ہوگی. کہنے کے ساتھ کیسی بات کرتے ہیں؟ ذریعہ معاش کے اعتبار سے میں لیکچرر ہوں, میں انٹر کالج میں پڑھاتا ہوں. یہ ہم لوگ صرف اس کے لیے کرتے ہیں. ہم نے کہا صاحب آپ لوگوں نے کب سے اسے شروع کیا؟ کہنے کہ ہم نے نہیں شروع کیا ہے, ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا, ہم بھی اسی کو کر رہے ہیں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے نیکی کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو. قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی, نیکی کرنے والا مسلمان ہو غیر مسلمان ہو. اب ایک جملہ کہوں, سچائی آپ کا شعار تھا, مگر جب آپ فرض سے غافل ہوئے تو اللہ نے دوسرے کو چن لیا. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. تو صاحب نیکی رائج کر کے کوئی بھی چلا گیا, صدیوں تک سے سفر چلتا رہتا ہے نیکیوں کا. اسی طرح برائیوں کا بھی ماحول ہے. مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے, سماج میں دیکھیے الا ماشاء اللہ شریعت کا قانون تھا, حلال کو اتنا آسان بنا دو کہ لوگوں کے لیے حرام مشکل ہو جائے. سماج نے مسئلے کو الٹ دیا, حلال کو اتنا مشکل بنا دیا کہ لوگوں کے لیے حرام آسان بنتا چلا گیا. اگر صاحب ایک جملہ سماج میں کہا جاتا ہے, بہت توجہ چاہ رہا ہوں, عام طور سے آپ لوگ سنتے رہتے, ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ صاحب مسجد میں پنکھا لگوا دیجیے. کیوں؟ کہ لوگ اس کی ہوا میں نماز پڑھیں گے, جب تک یہ پنکھا رہے گا آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے. کسی بستی میں پانی نہیں ہے, سب پانی کی سبیل کروا دیجیے. کیوں؟ کہ جتنے لوگ اس سے سیراب ہوں گے, وضو کریں گے, نماز پڑھیں گے, سب کے لیے ثواب جاریہ ہے. تو اس کا مطلب نیکی کرنے پر ثواب جاریہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی سماج میں برائی پھیلا کے جا رہا ہے تو پھر برائی سے بھی عذاب جاریہ ہوتا رہے گا. آپ نے سماج میں کوئی چیز رائج کر دی, جب تک وہ چلتی رہے گی, اگر خلاف شریعت ہے تو اس کی ساری ذمہ داریاں رائج کرنے والے کی گردن پر بھی ہوتی رہیں گی. تو صاحب سماج بہت, اگر سماج اچھا ہو جائے, جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے, تقریباً قرآن کریم میں 56-57 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا سیدھا تعلق سماج سے ہے. مثلا قرآن کریم میں اعلان ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کی مدد نیکیوں اور اچھائیوں میں کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, لیکن گناہوں اور نفرتوں میں ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا. صاحب یہ روایت نہیں ہے کہ کہہ دیا ضعیف ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی اچھائیوں میں مدد کرنا, برائیوں میں اور گناہوں میں ہرگز مدد نہ کرنا. سماج نے مسئلے کو الٹ دیا. آج کے سماج میں نیکی کرنے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے, برائیاں کرنے والوں کا اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے. سماج بڑا آسان ہے. قرآن کہہ رہا ایک دوسرے کی مدد اچھائیوں میں کرنا,
برائیوں میں نہ کرنا. قرآن کریم کی دوسری آیت جہاں سماج کو پروردگار مخاطب کر رہا ہے، اعلان ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، قوا بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل کو، نارا جہنم کی آگ سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. سوال یہ اٹھتا ہے یہ اہل کون ہیں؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ صاحب اہل کون ہے؟ دیکھیے مثال میں ایک زاویے سے دے رہا ہوں. آپ جس میدان میں بھی ہوں مثال کو اپنے اعتبار سے ترتیب دے سکتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو صاحب اہل یہ جو کہا ہے اہلیکم، اپنے اہل کو، تو یہ اہل کون ہیں جنہیں جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے اگر میں صرف اپنے گھر تک محدود ہوں، گھر کے باہر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، تو میرے افراد خانہ میرے اہل ہوں گے اور ان افراد خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہوگی. میں صرف اپنے گھر تک ہوں تو میرا بیٹا، میری زوجہ، میرا بھائی، انہیں جہنم کی آگ سے بچانا میری ذمہ داری ہوگی. لیکن اگر دائرہ اختیار تھوڑا سا بڑھ گیا اور ہم اپنے محلے کی مسجد کے امام جماعت بنا دیے گئے تو اب جتنے افراد میرے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ سب کے سب میرے اہل ہو جائیں گے اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانا میری ذمہ داری ہو جائے گی. اور توجہ چاہ رہا ہوں، جتنے افراد میرے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ سب میرے اہل ہو جائیں گے اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہو جائے گی. اگر علمی لیاقت تھوڑی سی اور بڑھ گئی اور ہم اپنی بستی کے امام جمعہ بنا دیے گئے تو اب 5.5 کلومیٹر کے دائرے میں جتنے افراد بھی رہتے ہیں یہ ہمارے اہل ہو جائیں گے. اور توجہ چاہ رہا ہوں، جتنے افراد رہتے ہیں یہ میرے اہل ہو جائیں گے اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانا میری ذمہ داری ہو جائے گی. فرض کیجئے علمی لیاقت اور بڑھ گئی، ہم اپنے ملک میں مرجع وقت کے نمائندے بنا دیے گئے تو پورے ملک کو جہنم کی آگ سے بچانا بلا تفریق مذہب و ملت یہ میری ذمہ داری بن جائے گی. اب فرض کیجئے اگر انسان علمی معراج پر پہنچ گیا اور وہ مرجع وقت ہو گیا تو پوری دنیا کو جہنم کی آگ سے بچانا اس کی ذمہ داری ہو جائے گی. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ذہن میں کوشش تک لے چلنا چاہتا ہوں. اگر گناہگار انسان صرف مرجع وقت بن جائے تو پوری دنیا کو جہنم کی آگ سے بچانا اس کی ذمہ داری ہے. اب سمجھیے کہ حسین ابن علی نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے کیوں انکار کر دیا تھا. صلوات لے کے محمد محمد. تو سب سماج بڑا اہم ہے، معاشرہ بڑا اہم. اگر معاشرے میں نیکی رائج ہو جائے تو صدیوں تک نیکیاں چلتی رہتی ہیں اور اگر سماج میں کوئی برائی رائج ہو جائے تو پھر صدیوں تک برائیاں بھی چلتی رہتی ہیں. اگر میری گفتگو یہاں تک واضح ہے تو میں آپ حضرات کے اذہان عالیہ کو تاریخ میں 1400 سال پیچھے لے چلنا چاہتا ہوں. سماج بڑا اہم ہے، سماج میں نیکی رائے صدیوں چلے گی، سماج میں برائی رائے صدیوں چلتی رہے گی. بڑا اہم ہے سماج. تو اب 1400 سال پیچھے جا کے دیکھیے، سن 40 ہجری میں جب امام وقت کے سر پر ضربت لگی اور یہ خبر شام پہنچی کہ مولا کائنات کو مسجد میں قتل کیا گیا ہے تو شام کے لوگ حیرت سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا علی مسجد بھی جاتے تھے، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے. تصور کیجئے امام وقت کے لیے یہ تصورات کہ کیا علی مسجد بھی جاتے تھے، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے. سوچئے شام کے ماحول کو
اہل بیت کے لیے کتنا زہرآلود بنا دیا گیا تھا کہ امام وقت کے لیے یہ تصور ہو رہا ہے کہ صاحب کیا مولا مسجد میں جاتے تھے، کیا وہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے تھے؟ اب سوچئے ایسے زہرآلود سماج کی اصلاح کرنا کتنا مشکل کام رہا ہوگا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ایسے سماج کی اصلاح کتنا مشکل کام رہا ہوگا، اور ایسے سماج کی اصلاح کے لیے جن مبلغین کا انتخاب کیا جا رہا ہو وہ مبلغ کس معیار کے رہے ہوں گے؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اور ان مبلغین کا انتخاب جو نظر کر رہی ہو وہ کتنی بابصارت اور بابصیرت رہی ہوگی۔ سلام ہو حسین ابن علی کی حکمت عملی پر، امام نے جسے بھی بلایا کربلا کے لیے ہے، سعید میرے ساتھ آؤ، زہیر میرے ساتھ آؤ، قبلی کے حبیب کربلا میں میرے پاس آ جاؤ۔ حسین نے سب کو کربلا کے لیے چنا ہے۔ کربلا کے باپ کے لیے صرف دو شخصیتیں ہیں، ایک امام سجاد، دوسری شہزادی زینب۔ سماجی اعتبار سے دونوں کمزور، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، سماجی اعتبار سے امام سجاد مریض لاغر کمزور ہے، زمانہ انہیں کمزور سمجھ رہا تھا۔ جناب زینب بظاہر خاتون ہے، عرب کے اس ماحول میں خاتون کے لیے عزت تصور نہیں تھی۔ ایسے ماحول میں حسین ابن علی نے دو شخصیتوں کو چنا، اے بہن اے سید سجاد، کربلا بسانا میرا کام ہے، لیکن کربلا کے ذریعے اصلاح کوفہ و شام تمہاری ذمہ داری ہے۔ عجب نہیں جناب زینب اور امام سجاد نے آواز دی ہو، آقا اگر انتخاب کیا ہے تو پھر اب یہاں نہیں دربار شام میں آ کے دیکھیے گا، محل یزید کا ہوگا، افراد یزید کے ہوں گے، سپاہی یزید کے ہوں گے، کرسی نشین یزید کے ہوں گے، حامی اہم مؤذن تو یزید کا ہوگا، مگر جب اذان دے گا تو فتح کا اعلان ہمارا ہو رہا ہوگا۔ ایک صلوات ہے جب محمد وآل محمد۔ سماج ہے بڑا، اور سماج کی اصلاح امام حسین نے دو شخصیتوں کا انتخاب کیا۔ سماج مرد اور عورت سے مل کے بنا ہے۔ عورت کی مرد کی اصلاح کے لیے 1,24,000 نبی، 12 امام، لیکن اگر خاتون کے کردار کو آپ اٹھا کے دیکھیے، پیغمبر اکرم سے پہلے 1,23,999 نبی اس کائنات میں انسان کی، مردوں کی اور خواتین کی بھی ہدایت کے لیے آئے۔ پیغمبر اکرم جب مکے میں تشریف لائے تو اگر مکے کے اس وقت کے حالات کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھی تو مکے میں 3 آبادیاں تھیں۔ سب سے بڑی آبادی کفار و مشرکین تھی۔ ان کے یہاں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے ننگ و عار سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ بھری پڑی ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو بیٹیوں کو لے جا کے زندہ دفن کر دیا گیا ہے۔ غالباً قرآن کا سورہ قبرت اسی طرف اشارہ کرتا ہے، اعلان ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ میدان محشر میں کھڑی ہو کے یہ لڑکیاں سوال کریں گی کہ بتاؤ ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ وہ شہر جو اللہ کا شہر تھا، جہاں خدا کا گھر تھا، اس شہر کی جو سب سے بڑی آبادی تھی، اس کا نظریہ تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ رہنے کا حق نہیں، اسے لے جا کے زندہ دفن کر دو۔ یہ پہلا نظریہ تھا۔ دوسرا نظریہ یہودیوں کا تھا، جی کفار و مشرکین کے بعد دوسرے نمبر کی آبادی تھی۔ یہودی کتنے کیسے رہے ہوں گے اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو 1400 سال بعد آج اسرائیل کو دیکھ لیجئے، اندازہ لگ جائے گا۔ جب تہذیب یافتہ دور میں آج یہودیوں کا یہ عالم ہے تو پھر 1400 سال پہلے ان کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس دور میں یہودیوں کا مذہبی مجرم وہ ہوتا تھا جو توریت کو جلا دے، مذہبی مجرم تھا۔ اگر کوئی شخص توریت کو جلا دے تو وہ یہودیوں کا مذہبی مجرم ہوتا تھا۔
لیکن ان کا نظریہ تھا کہ اگر خاتون پیدا ہوئی ہے تو زندہ رہ سکتی ہے مگر مذہب کے قریب نہیں آ سکتی. اگر مذہب کی مقدس کتاب عورتوں کے ہاتھ تک پہنچنے والی ہو تو اس سے پہلے اس کتاب کا جلا دینا بہتر ہے. یعنی زندہ رہ سکتی ہے مذہب کے قریب نہیں آ سکتی. دو نظریے، پہلا زندہ رہنے ہی کا حق نہیں ہے، دوسرے میں زندہ رہ سکتی ہے مگر مذہب کے قریب نہیں آ سکتی ہے. تیسرا نظریہ عیسائی تیسری آبادی تھی جو یہودیوں سے بھی کم تھے. ان کا نظریہ تھا کہ اگر عورت پیدا ہو جائے تو زندہ بھی رہ سکتی ہے، مذہب پر عمل بھی کر سکتی ہے. لیکن یہ کہتے تھے عورت کو اس کے کسی بھی نیک عمل کی جزا نہیں ملے گی. کیوں؟ کہا اسی عورت کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے تھے، اب یہ عورت پلٹ کے جنت میں نہیں جا سکتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرے ہم اس کی جزا دیں گے. لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ عورت پلٹ کے جنت میں نہیں جا سکتی. تو مکے کے اندر کے یہ تین نظریے تھے. پہلا نظریہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، دوسرا نظریہ تھا زندہ رہ سکتی ہے مگر مذہب کے قریب نہیں جا سکتی، تیسرا نظریہ تھا زندہ بھی رہ سکتی ہے، مذہب پر عمل بھی کر سکتی ہے لیکن اس کو کسی بھی نیک عمل کی جزا نہیں ملے گی. مکے سے تھوڑا تہذیب یافتہ ثقافت مصر کی تھی. اگر آپ مصر کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ جب مصر میں دریائے نیل میں طغیانی باڑھ نہیں آتی تھی اور لوگوں کے کھیتوں اور باغات تک پانی نہیں پہنچتا تھا تو قبیلوں کی حسین و جمیل لڑکیوں کو لا کے دریائے نیل کے کنارے قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ خدائے نیل ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارے کھیتوں تک پانی پہنچ جائے. تو مکے کا حال یہ تھا. تین نظریے، زندہ رہنے کا حق نہیں، زندہ رہ سکتی ہے مذہب کے قریب نہیں جا سکتی، زندہ بھی رہے مذہب کے قریب بھی جائے مگر کوئی نیک عمل نہیں. جو تھوڑی ترقی یافتہ تہذیب و ثقافت تھی مصر کی، اس کا نظریہ یہ تھا کہ اگر باڑھ نہ آئے تو لڑکیوں کو قتل کر دو. یعنی اس سماج میں خاتون کے لیے عزت نام کی کوئی چیز نہیں. اس زمانے کا، اس دور کا سب سے ترقی یافتہ کلچر، تہذیب، ثقافت جو تھی وہ رومن امپائر کی تھی. جیسے آج کے زمانے میں ہمارے یہاں یورپین کلچر ہے. اپنی تہذیب چھوڑ کے ہم دوسرے کی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج یورپین کلچر کے لوگ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ صاحب آپ کے یہاں اسلام میں حقوق بشر کی رعایت نہیں کی گئی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے اپنے یہاں حقوق کی رعایت نہیں ہے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں حقوق بشر کی رعایت نہیں کی گئی. 1400 سال بعد بھی جو آج اپنے سماج میں کالے اور گورے کا فرق نہ مٹا پائے وہ آئے اسلام کی تہذیب دیکھے. جب اسلام کی پہلی اذان ہوئی تھی تو مؤذن کوئی عرب نہیں تھا. حضور نے سب سے کالے شخص کو کھڑا کر کے بتایا تھا اب تمہیں اسلام میں مساوات ملے گی، اختلاف نہیں ملے گا. سلامات میرے پر محمد. ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں اسلام کی تہذیب اگر اٹھا کے دیکھیں تو اسلام میں جو چیزیں ملتی اس کا تاریخ میں جواب نہیں ملتا. تو صاحب یہ 5 تہذیبیں ہو گئی. زندہ رہنے کا حق نہیں، زندہ رہ سکتی ہے مذہب کے قریب نہیں جا سکتی، زندہ بھی رہ سکتی ہے مذہب کا عمل بھی کر لے پھر بھی اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اگر اپنی غلطیوں سے کوئی چیز نہ ملے تو اس کے لیے خاتون کو قتل کر دو. اور 5ویں تہذیب جو رومن امپائر کی تھی، ان کا نظریہ یہ تھا کہ آسمان پہ ایک عورت بیٹھی ہے جس کا نام پنڈورا ہے. سماج میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں یہ اسی پنڈورا کی وجہ سے آتی ہیں. اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے اپنے گھر کی عورتوں کو اذیت دو. ان کو اذیت دو گے تو اس پنڈورا کو اذیت ہوگی اور تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یعنی غلطیاں ہماری، سزا کسی اور کو ملے. یہ دنیا کے 5 نظریے تھے. صاحب آپ کے ہندوستان کی تہذیب بھی بڑی پرانی ہے. اگر سنسکرت کے ماخذ کو دیکھیے، ریسورسز کو دیکھیے تو آپ کو یہ ملے گا کہ ہندوستان کی تہذیب کے بھی ہزاروں سال پرانے آثار ملتے ہیں. لیکن انہی آثار میں
خاتون کے لیے بدنما داغ کی طرح ایک باب ملتا ہے جس کا نام ہے ستی پرتھا۔ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو زبردستی اسے شوہر کی جلتی ہوئی چتا میں ڈھکیل دیا جاتا تھا کہ اب اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جب ترقی یافتہ دنیا میں آج سے تقریباً 200 سال پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کے اوپر ایک بڑا حسین سا پردہ ڈال دیا گیا کہ صاحب یہ شوہر اور زوجہ کی محبت تھی کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو زوجہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ صاحب محبت دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہندوستان کی تاریخ میں لاکھوں ستی ہونے والی عورتیں ملتی ہیں تو پھر 200-400 ہی صحیح ستا ہونے والے مرد بھی تو مل جائے جو یہ ثابت کرے کہ معاملہ دو طرفہ تھا، ایک طرفہ نہیں تھا۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں تو ہندوستان کی تہذیب میں جب اس کے خلاف ایک پوری مہم چلی ہے، لوگوں نے آواز اٹھائی ہے تو یہ سلسلہ تو بند کیا گیا، مگر بند کرنے کے ساتھ ہندوستان کے مرد سالار نظام نے بیوہ خواتین کے لیے ایک دوسرا راستہ چنا۔ ان کے لیے ودھوا آشرم بنائے گئے جہاں ان بیوہ عورتوں کو لے جا کے رکھا جاتا تھا۔ یہ جو بیوہ عورتیں، ہندوستان کی تاریخ ہے پڑھ لیجیے گا، یہ جو بیوہ عورتیں ہوتی تھیں انہیں حق نہیں تھا کہ اپنے سروں پر بال رکھیں۔ ان بیوہ عورتوں کو حق نہیں تھا کہ کسی بچے کو اپنی آغوش میں لے۔ ان بیوہ عورتوں کو یہ حق نہیں تھا کہ یہ رنگین لباس پہنے، بلکہ ان کے لیے اس مرد سالار نظام نے سفید رنگ کے کپڑوں کا انتخاب کیا تاکہ یہ سماج میں پہچانی جا سکے کہ یہ بیوہ عورت ہے۔ ایک جملہ کہوں، اسلام نے بیوہ کے لیے سفید لباس کسی نے معین نہیں کیا ہے۔ یہ ہندوستان کی ثقافت کا حصہ ہے جو اس برہمن نظام نے اس زمانے کی بیوہ عورتوں کے لیے رائج کیا تھا۔ اسلام نے تو ہر ایک کے لیے سفید لباس پہننا مستحب قرار دیا ہے تاکہ تم گندگی سے دور رہو، پاکیزگی کے قریب رہو۔ ایک صلوات میرے پر محمد و آل محمد۔ مرد سالار نظام میں عورت کو حق نہیں تھا کہ اپنے سر پہ بال رکھے، عورت کو حق نہیں تھا کہ وہ کسی کمسن عاطفت ہوتی ہے نا خاتون کے اندر کہ اگر وہ کہیں سے گزر رہی ہے کوئی کمسن بچہ نظر آ جائے تو یہ خاتون کی عاطفت ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اسے آغوش میں لے کے اسے پیار کرے۔ اس عورت کو حق نہیں تھا، اس عورت کو رنگین کپڑے پہننے کا حق نہیں تھا، اس عورت کو حق نہیں تھا کہ وحد کی آواز اس کے کانوں میں جانے پائے۔ آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو سینکڑوں ایسے نام مل جائیں گے کہ بیوہ خاتون گزر رہی تھی، کہیں کے اوپر وحد پڑھا جا رہا تھا، اگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آواز اس عورت کے کانوں میں چلی گئی ہے تو اس عورت کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈال دیا گیا ہے کہ کیسے ہمت ہوئی کہ مقدس کتاب کی آواز تیرے کانوں میں چلی جائے۔ ذرا تصور کیجئے ان سارے نظریات کو دیکھنے کے بعد جس سماج میں عورت کے لیے عزت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اسی سماج میں عرب کی سنجلاخ وادیوں کے اندر سے ایک باپ نے کھڑے ہو کے آواز دی، فاطمہ تو ام الانبیاء۔ اس سماج میں ایک باپ کہہ رہا ہے فاطمہ اپنی باپ کی ماں ہے۔ جس سماج میں عورت کو مقدس کتاب کی آواز سننے کی بھی اجازت نہیں تھی، اس سماج میں شہزادی کونین نے اپنے گھر کی کنیز کو تعلیمی اعتبار سے اس طرح آراستہ کیا کہ اپنی 30 سال تک قرآن کی آیتوں سے گفتگو کر رہی ہے۔ سوچئے، تصور کیجئے ایک خاتون کے کردار کو اسلام نے کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا۔ یہ خاتون کا کردار تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ شہزادی کونین سے پہلے اللہ نے خواتین کو نہیں چنا، انتخاب کیا۔ ایک سے ایک باعظمت خواتین، قرآن میں ان کے لیے تذکرہ موجود ہے۔ جناب حوا، جناب سارہ، جناب آسیہ، بڑی باعظمت خواتین۔ ایک نبی کو بچانے کے لیے
जनाब आसिया को कसर फिरौन में भेज दिया, मेरा नुमाइंदा आने वाला है। अच्छा, माँ की आतिफत होती बड़ी अजीब। माँ की जान चली जाए मगर अपने बच्चे पर कोई आंच नहीं आने देती है। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए वो माँ कैसी रही होगी जिसने हुक्म परवरदिगार के एतबार से बच्चे को संदूक में रख के दरिया के हवाले कर दिया। अभी ताबा नामालूम बच्चा। अच्छा, कुरान कहता है फाउहा इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की मां पर वही ना देखी। आज दुनिया हमसे बहुत सवाल करती है, मेरा भी दुनिया से एक सवाल है, क्या जनाब मूसा की मां मासूमा थी? हमें तो किसी रवायत में किसी मुसलमान का नहीं मिला कि उसने लिखा हो कि मादर जनाब मूसा मासूमा। कुरान कहता हमने मूसा की मां पर वही ना देखी कि उनको संदूक में रख के दरिया के हवाले कर दे। अच्छा, मूसा की मां इंसान को थी ना? कुरान दूसरा जगह कहता है फाउहा इलन नहल, हमने शहद की मक्खी पर वही नाज़िल की। अजीब और गरीब मसला है कि मूसा की मां पर वही नाज़िल हो समझ में आ जाता है, शहद की मक्खी पर वही का नुज़ूल समझ में आ जाता है, मगर अली की मां पर वही नाज़िल हो कि काबे की तरफ जाओ, सलावत भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सब हुक्म हुआ कि बच्चे को संदूक में रख के दरिया नील के हवाले कर दो। मादरे जनाब मूसा को संदूक में रखा, दरिया नील के हवाले। बारहा सुनते रहते ना, एक नतीजे तक गोशे तक ले चलना चाहता हूं। जनाब मूसा का संदूक जब मादरे जनाब मूसा ने दरिया में डाला तो अगर पानी इधर से बहकर इधर जा रहा है तो जनाब मूसा का संदूक उधर से बहता हुआ इधर जा रहा है, यानी धारे के बहाव के खिलाफ संदूक जा रहा है। ए मूसा, 70,000 बच्चे कत्ल किए जा चुके हैं, आपको इस वक्त तो चाहिए कि धारे के एतबार से बह जाइए। क्या यही तो मिजाज समझाना है? जो हक वाले होते हैं वो वक्त के धारे को नहीं बहा देते। सब संदूक बहता हुआ चला। अब जिन लोगों ने देखा है, आज तो दुनिया एक नुक्ते में सिमटी हुई है ना, वो जमाना चला गया जब लोग कुछ हैरत से पूछते थे कि एक नुक्ते में पूरा कुरान कैसे आ सकता है। आज नुक्तों की दुनिया आ गई है, सब हर हाथ में मोबाइल है। जिन्होंने देखा है वो मेरी बात की तारीफ करेंगे डिस्कवरी पर। ये जो गए होने से आज भी कसर फिरौन की एक दीवार से दरिया नील का पानी जाके मिलता है, दरीचे बने हुए। रवायतें लिखती है कि जब जनाब मूसा का संदूक धारे के बरखिलाफ बहता हुआ चला, फिरौन अपने महल की छत से नजारा देख रहा था। उसने देखा एक संदूक बहाव के बिल्कुल खिलाफ बहता हुआ उसके कसर की तरफ आ रहा है। उसने हुक्म दिया इस संदूक को निकाला जाए। खुद भी दरीचे के करीब पहुंचा। इधर जनाब मूसा का संदूक बहते बहते एक दरीचे से जा लगा। फिरौन ने जैसे ही ये देखा आगे बढ़ा, चाहा कि संदूक को उठा ले। इधर से फिरौन का हाथ बढ़ा, उधर से संदूक पीछे हो गया। देखिए है खुदा, लेकिन जब उसने ये की कैफियत देखी, तारीख कहती है खुद ब खुद घबरा के पीछे हटा। फिर हिम्मत की, उधर से संदूक फिर बढ़ा, इधर से इसका हाथ फिर बढ़ा, संदूक फिर पीछे हो गया। बहुत तवज्जो चाहता हूं, तारीख लिखती है कि जब 3 बार फिरौन ये कोशिश कर चुका तो आप जनाब आसिया आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहती है तूने 3 बार कोशिश कर ली, अब मैं भी कोशिश करके देखती हूं। इधर से जनाब आसिया का हाथ बढ़ा, उधर से संदूक बढ़ा। अगर जुमला कहूं, बातिल ने 3 बार चाहा कि हाथ को गोदी में ले ले। मिलजुल के सलावत भेजे पर मोहम्मद। एक सलावत के साथ थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, पीछे काफी जगह कम हो गई है, मोमिन तशरीफ ला रहे। एक सलावत के साथ थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ ले। एक और सलावत भेजे पर मोहम्मद। तो सब 3 बार कोशिश की, ना हासिल कर सका। जनाब आसिया के इधर से हाथ बढ़ा, उधर से संदूक बढ़ा। अब जो संदूक निकला
اور اسے کھولا گیا تو صندوق میں پھول سا بچہ. فرعون کی تیوریوں پر بل پڑ گئے. ہم نے کہا تھا کوئی زندہ نہ بچنے پائے. اب جناب آسیہ پھر سامنے آئی, کہتی ہیں دیکھتا نہیں ہے کہ ہم لاولد ہیں. ایک چیز اور معلوم ہو, جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, دوسروں کو دینے کا دعویٰ کرتا تھا, وہ خود لاولد تھا. سماج میں بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ ساتھ جن کے اندر خدائی کا گھمنڈ ہوتا ہے, خود لاولد ہے. کہ دیکھتا نہیں ہم لاولد ہیں, ایک بچے کو ہم پال لیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہوم منسٹری کا آرڈر ہو جائے, تجربہ کر لیجئے, نئی داڑھی رکھا لیجئے, اور اگر خاتون خانہ نے کہہ دیا چہرے پہ اچھی نہیں لگتی ہے تو خدا نبی کا حکم کنارے ہو گیا. ہم لاولد پالیں گے, ظاہر سی بات مجبور ہو گیا. تاریخ لکھتی ہے فرعون تھا بڑا سخت مزاج, لیکن فطرت یہ ہے کہ بڑا بھی سخت مزاج انسان کیوں نہ ہو, جب گھر میں کوئی کمسن بچہ ہوتا ہے تو اسے آگوش میں ضرور لیتا ہے. فرعون بھی جب اپنی خدائی کے کاموں سے تھک کے قصر میں آتا تھا اور جناب موسیٰ کو دیکھتا تھا تو آگوش میں لیتا تھا. تاریخ لکھتی ہے جب بھی آگوش میں لیتا تھا جناب موسیٰ اسے تماچا مارتے تھے. یہ جو تاریخ میں مشہور ہوا ہے یہ آخری ہے, اور اس معیار کے 2 ہی تماچے ملتے ہیں. یا موسیٰ نے فرعون کو مارا تھا یا فخر موسیٰ نے کعبے میں مارا تھا. ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. سب آگوش میں لیا. جو آخری تماچا جو مشہور ہوا پوری خدائی ہل گئی. پھر کہا یہ اس بچہ یہ عام نہیں ہے, قتل کر دیا جائے. پھر جناب آسیہ دیکھیے اللہ نے خاتون کو منتخب کیا تھا ایک مقصد کے لیے. پھر جناب آسیہ سامنے آ گئی. ایسا اس کا امتحان کر لیتے ہیں, بہت توجہ چاہتے امتحان کر لیتے ہیں. عالم اسلام ایک فرقے کی تاریخ نہیں, جو کچھ عالم اسلام نے لکھا ہے کا امتحان کر لیتے ہیں. کیسے کہ ایک طرف انگارہ رکھو, ایک طرف لال رکھو, اس بچے کو چھوڑو. اگر خاص بچہ ہوگا تو لال کو اٹھائے گا, عام بچہ ہوگا تو انگارے کو اٹھائے گا. ایک طرف لال رکھا گیا, ایک طرف انگارہ رکھا گیا. اب جو عالم اسلام لکھتا ہے کہ جب جناب موسیٰ کو چھوڑا گیا تو جناب موسیٰ ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے لال کی طرف, مگر جبرائیل نے آ کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا ہے موسیٰ مصلحت پروردگار یہ ہے کہ انگارے کو اٹھا دو. اس واقعے سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ اگر نبی بھی مصلحت پروردگار کے برخلاف قدم اٹھانے لگے تو جبرائیل آ کے اسے روک لیتے ہیں. تو پھر اطراف خانہ کعبہ میں جب جناب عبد المطلب اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پیغمبر سے کہا ہے میرے لال محمد جس چچا کی آگوش میں چاہو جا کے بیٹھ جاؤ وہ تمہاری پرورش کرے گا. اور پیغمبر کے قدم جناب ابو طالب کی طرف بڑھے تھے, تو اگر ابو طالب کافر تھے تو جبرائیل کو آ کے روکنا چاہیے. ایک سوال میرے پر محمد و آل محمد. ایک خاتون کا کردار, بس دامن وقت میں گنجائش نہیں, ایک خاتون کا کردار اسلام نے جنہیں چنا. اب سوچئے جو اس سلسلے کی وہ خاتون ہے کہ جس کے اوپر عصمتیں قربان ہو رہی. پیغمبر کی ایک حدیث ہے جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں, اشعار میں بھی ذاکرین سے بھی. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. پیغمبر کی حدیث ہے نا, پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور کی والدہ گرامی کا انتقال ہو گیا حضور کے بچپن میں, کیسے پتا چلتا کہ ماں کا احترام کس طرح کیا جانا ہے؟ اب پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. صرف کہا ہی نہیں, روایتیں کہتی ہیں جب بھی شہزادی جاتی تھی پیغمبر اپنی نبوت کے ساتھ احترام شہزادی کونین میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہ احترام میں نہیں کھڑے ہو رہے
سوال یہ ہے شہزادی کونین کی عظمت کیا ہے؟ آخری بات اب اپنے شہزادی کونین کی عظمت کیا ہے؟ اگر عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتا ہے وعدہ اور ایک چیز ہوتا ہے دعویٰ۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ صاحب شام کو آپ کے گھر آئیے، کسی مجبوری کے تحت نہ پہنچ سکے تو یہ ہمارے آپ کے درمیان کی بات ہے، ہم آپ سے معذرت کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم آپ کے خلاف کورٹ میں کوئی دعویٰ لے کے گئے تو پھر وہ اگر کمزور ہے تو یہ آپ کی شکست کا اعلان ہو جائے گا۔ اب اگر اندازہ لگانا ہے تو ایک شہزادی کا وعدہ ہے، اس سے اندازہ لگائیے دعویٰ کس معیار کا ہوگا۔ شب عید ہے، بچوں نے آ کے ماں سے کہا مادر گرامی کل عید کا دن ہے، سارے بچے نئے لباس پہنے، ہمارے لباس کا ماں نے وعدہ بھی نہیں کہہ دیا کہ تمہارے لباس بچوں دردی کے یہاں ہیں۔ اب اگر شہزادی کے دہن سے لفظ درزی نکل گیا تو اب رضوان جنت ہوگے جنت کے تم، لیکن جب در سیدہ پہ آؤ گے تو کہنا پڑے گا انا سیاد الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ تو سوچئے جس کی زبان کی آبرو پروردگار اتنی رکھتا ہو تو جب وہ دربار خلافت میں اپنا دعویٰ لے کے گئی ہوگی، وہ دعویٰ کس معیار کا رہا ہو؟ اگر معیار کا اندازہ لگانا ہے، جو گواہیاں ہوئی اور جو ساری چیزیں اس کو چھوڑتے ہوئے قطع نظر جب شہزادی دربار میں گئی ہے، شہزادی سے کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے حق کے لیے گواہ لائیے۔ شہزادی نے دو گواہ پیش کی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، وقت کا قاضی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، مسند خلافت پر بیٹھ کے شہزادی سے کہتا ہے کہ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، اولاد کی گواہی ماں باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، آپ کوئی اور گواہ لائیے۔ دیکھیے ہم اس بات کو مان لیتے اگر یہ جملہ کہنے والا جملہ کہنے سے پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا، اس لیے کہ خود بھی خلیفہ بنا ہے اپنی بیٹی کی گواہی سے۔ اسی کی بیٹی نے گواہی دی تھی نا کہ وہ بھی خلیفہ بنانے کے پیغمبر نے آخری وقت میں میرے بابا سے کہا۔ تو عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ خلیفہ کی بیٹی کی گواہی خلیفہ کے لیے قابل قبول ہے، نبی کے نواسوں کی گواہی نبی کی بیٹی قابل قبول نہیں۔ مگر تاریخ کہتی ہے جب یہ جملہ کہا گیا تو شہزادی کونین نے اب ایک اور گواہ کو پیش کیا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ایک خاتون کے کردار کو اسلام نے کہاں تک پہنچایا۔ شہزادی نے ایک اور گواہ پیش کیا، اپنے گھر کی کنیز جناب ام ایمن، جناب ام ایمن بطور ایک گواہ دربار میں آئی۔ وقت کا قاضی خلیفہ جناب ام ایمن سے سوال کرتا ہے، اے ام ایمن کیا گواہی دیتی ہو کہ فدق پیغمبر شہزادی کو دے گئے تھے، ہم آپ جیسے ہوتے کیا کرتے یہاں یا نہ؟ لیکن یہ اس گھر کا علمی معیار ہے کہ جناب ام ایمن گواہی دینے سے پہلے سوال کرتی ہے کہ کیا تم نے پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہے کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ایک ہے؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، آئی تھی گواہی دینے مگر اس سے پہلے گواہی لے رہی ہے کہ کیا تم نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ایک ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے افراد کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم نے پیغمبر سے سنا ہے کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ایک ہے۔ ام ایمن پھر سوال کرتی ہے کہ کیا کوئی جنتی عورت جھوٹ بول سکتی ہے؟ ام ایمن نے فیصلہ کر دیا کہ جب پوری دنیا مل کے اس گھر کی کنیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو شہزادیوں کا مقابلہ کرنا کرتا یہ خاتون کا کردار اسلام اور جنہوں نے
ان کے یہاں خواتین پہ خلاف شریعت پابندیاں نہیں ملی. اگر اسلام نے خاتون کو یہ تعلیم دی ہے کہ شہزادی نے اپنے گھر کی کنیز کو معلمہ قرآن بنا کے بھیجا، تو آج بھی ان کے گھر کی بچیاں 6-7 سال کی عمر میں حافظہ قرآن ملتی. آج بھی ان گھروں کے بچے حافظ قرآن ملتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں نہ جانے کیا کیا وبائیں اڑائی جاتی ہیں، لیکن آج بھی ایران میں آپ دیکھ لیجیے 6 سال اور 7 سال کے بچے اور بچیاں حافظ قرآن ملیں گے. یہ اس گھر کی غلامی اور کنیزی کا صلہ ہے کہ علم سے اس طرح جڑے کہ دنیا آج بھی ہے. تو شہزادی کونین کی حیات طیبہ ہر روز سے سماج کے لیے نمونے عمل ہے. بحیثیت ماں ایک کامل نمونہ. اگر دیکھنا ہے تو ماں کی حیثیت سے کردار کتنا بعظمت ہے کہ 2 معصوم اماموں کو آغوش میں پال رہی ہیں، اور جن 2 بیٹیوں کو پالا جو معصومہ نہیں تھی، قدرت کی بنائی ہوئی، لیکن کردار اس معیار پر ہے کہ امام وقت ان سے مشورہ کرتا نظر آتا. بحیثیت زوجہ پورے سماج کے لیے کامل نمونہ ہے. بحیثیت بیٹی ایک کامل نمونہ عمل ہے. مگر شہزادی کی حیات طیبہ میں ایک رخ تشنہ رہ گیا. بحیثیت بیٹی نمونہ عمل، بحیثیت زوجہ نمونہ عمل، بحیثیت ماں نمونہ عمل، لیکن بحیثیت بہن حیات شہزادی کونین کا رخ تشنہ رہ گیا. کوئی ایسا کردار ہونا چاہیے تھا جو بحیثیت بہن کردار کو کامل کر کے دکھائے کہ اس گھر میں بھائی اور بہن کی محبت کا کیا معیار ہوتا ہے. شہزادی کونین تاریخ کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کر کے آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں. روایتیں لکھتی ہیں کہ جب شہزادی کے گھر میں آگ لگا دی گئی، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پسلیوں پر گرا، مولائے کائنات کے گلے میں ریسمان ظلم ڈالی گئی. اور جس وقت شہزادی کو خبر ملی ہے کہ ابو الحسن کو اسیر کر کے لے جایا گیا ہے، ایک جملہ کہا تھا، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں. روایتیں کہتی ہیں کہ مسجد النبی کی دیواریں بلند ہو گئی. شہزادی بیت الشرف سے نکل کے روضہ رسول کی طرف چلی کہ میں جا رہی ہوں اپنے بابا کے قبر پہ، وہاں پر جا کے میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی. جیسے ہی مولائے کائنات کے کانوں میں یہ آواز گئی ہے، مولائے کائنات نے سلمان کو اشارہ کیا، سلمان بنت نبی کو روک لو. جناب سلمان آئیں، شہزادی کونین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے. بنت نبی اس امت کے لیے بد دعا نہ کیجیے گا. شہزادی سوال کرتی ہیں، سلمان تم نے دیکھا نہیں یہ میرے بچوں کو یتیم کر دینا چاہتے ہیں، یہ مجھے بیوہ بنا دینا چاہتے ہیں، یہ علی کو قتل کر دینا چاہتے ہیں. اے سلمان بد دعا نہ کروں تو کیا کروں؟ جناب سلمان سر جھکا کے کہتے ہیں، بی بی اگر مولا کی مرضی بھی یہی ہو کہ بد دعا نہ کیجیے. روایتیں لکھتی ہیں کہ شہزادی کے اٹھے ہوئے ہاتھ واپس آ گئے کہ اگر امام وقت کی مرضی نہیں ہے تو پھر میں بد دعا نہیں کرتی ہوں. شہزادی واپس ہوئی، مسجد النبی کی دیواریں بلند ہو گئی تھی، مسلمان خوفزدہ ہو گئے، علی کو رہا کر دیا گیا. روایتیں کہتی ہیں شہزادی اپنے ساتھ مولائے کائنات کو لے کے واپس آ گئی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی آپ پر بڑی مصیبتیں پڑی، مگر کم سے کم آپ امام وقت کو بچا کے واپس تو لے آئی. لیکن بی بی ایک اور آپ ہی کی بیٹی ہے کہ جس کا بھائی میرے خیمہ پر کھڑا ہو کے آواز دے رہا ہے، زینب تم پر حسین کا آخری سلام، اور رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام، اے ماں کی کنیز فضا تم پر حسین کا آخری سلام. حمید ابن مسلم کہتا ہے خیمے کا پردہ اٹھا، سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ایک بی بی تیرے خیمہ پر آتی ہے. آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بھیا ہم بیویاں آخری بار آپ کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، اے بھیا ہم ایک حلقہ بنائے لیتے ہیں، آپ اس کے درمیان سے گزر جائیے. روایتیں کہتی ہیں بیویوں نے حلقہ بنایا، امام گزرنے لگے. عجب نہیں لیلا کا چہرہ دیکھا ہو، 18 برس کا کریل جوان یاد آ گیا ہو، فرما کے چہرے پر نظر پڑی ہو،
भतीजा याद आ गया हो, रबाब के चेहरे को देखा हो, आगोश का पाला याद आ गया हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। वो बहन जो असरे आशूर से पहले सिर्फ एक तसव्वुर से बेहोश हो जाती थी कि मेरा बाजाया मुझसे रुखसत हो जाएगा, जब हुसैन रुखसत हो रहे थे ना, नजर पड़ी अनकरीब है कि जनाब ज़ैनब को गश आ जाए। इमाम ने अमामा उतार के हाथों पर लिया, परवरदिगार इन्हें दौलत सब्र अता फरमा। अब वही ज़ैनब है जो लजाने फरस्ता में खड़ी हुई है। ए भैया कासिम नहीं तो ज़ैनब है, और मोहम्मद नहीं तो ज़ैनब है, अब्बास नहीं तो बहन है। ए भैया मैं सवार करूंगी। ज़ैनब ने सवार कर दिया, ज़ैनब को गश नहीं आया है, ये दिल ज़ैनबिया में खड़ी है, भाई के कटता हुआ गला देख रही है, मगर ज़ैनब को गश नहीं आया है। अच्छा अगर परदेश में हो, बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, अगर परदेश में हो, आप पर कोई मुसीबत आए और वहां पर कोई अपना मिल जाए, तो इंसान चाहता है गले लग के आंसू बहा ले ताकि गम हल्का हो जाए। शामे गरीबा का मंजर आपकी नजरों में है ना, कि जब अली की बेटी टूटा हुआ नहदा लेके जले हुए खेमों की रात के चारों तरफ दिलाया फिर रही थी, सामने से एक सवार आता हुआ नजर आया। ए आने वाले, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, आने वाला न रुका। कहा अगर यकीन नहीं है तो कल रोशनी में आ जाना, आने वाला न रुका। ज़ैनब आगे बढ़ी, मेरा भैया पास मार दिया गया तो मुझे मजबूर समझ रखा है, ये कह के ले जाने पर हाथ डाला। आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा, देखा कोई नहीं है, नजर में सोने वाला बाबा आया है, कदमों से लिपट गई है बाबा। जब बारा घर उजड़ गया है तब आए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ज़ैनब को गश नहीं आया है, करबला से कूफा, कूफे से शाम, और शाम से फिर वापस करबला ज़ैनब आई है। ज़ैनब बेहोश नहीं हुई है, जब करबला वापस आई है ना, ऊंट की बुलंदी से खुद को गिरा दिया, कोहनियों के बल चलती हुई कब्र हुसैन पे आई। ए भैया ये बहन लुट के आ गई है, मगर ज़ैनब को गश न आया, बेहोश न हुई है, ये वापस मदीने आ गई, रोज़ा रसूल पर पहुंची। ए नाना आप पर आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी थी, मगर आपका नवासा बेगोरा दफन करबला में पड़ा हुआ था। ज़ैनब को गश न आया, मगर तारीख कहती है कि जब ज़ैनब रोज़ा रसूल से निकल के माँ की लहर की तरफ चली है, तो इस तरह दौड़ती हुई चली जैसे कमसिन बच्चा माँ की आगोश की तरफ दौड़ता है, और दौड़ती हुई आई, कब्र सैयदा से लिपट गई। ए अम्मा तेरी बेटी परदेश से छूट के आई। ए अब्बा जब कोई सफर पर जाता है, सौगाते सफर लाता है, ये कह के हुसैन का खून भरा पैरान कब्र सैयदा पर रखा, और एक चूल्हा करके बेहोश हो गई। ए अम्मा अगर लामहे मौत मजमा न होता तो ये बेटी पुष्प दिखाती कि करबला से शाम तक कितने ताज़ी वसे कलम लगी अय्य मुनक़लिबिन मुनक़लिब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रज़म क़ज़ाइहि व तस्लीमन ला माबूद सिवा किया बकासल मुस्तग़ीसी परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, हमें अमाल सालिहा की तौफीक करामत फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, जो बेगुनाह असीर हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा। परवरदिगार जो अफराद बेरोज़गार हैं उन्हें साहिब रोज़गार बना दे, जो साहिब रोज़गार हैं उनके रिस्क में मज़ीद वसाअत अता फरमा, जो अफराद बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालिह करामत फरमा। परवरदिगार इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी तेरा और तेरे हुसैन का नाम लेने वाले हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा। मोमिनीन बहरैन, मोमिनीन यमन, मोमिनीन सीरिया, मोमिनीन लबनान की हिफाजत फरमा। आले सऊद व आले यहूद व हुकूमत अमरीका इंग्लैंड को नीस्त व नाबूद फरमा। जमहूरियत इस्लामी ईरान, इराक़, शाम, लबनान की हिफाजत फरमा। उलमाए आलाम का साया हम सब के सरों पर कायम व दायम रहे। परवरदिगारा बिलखस आयतुल्लाह ख़ामेनी, आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह ज़रज़की की हिफाजत फरमा, उन्हें दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। परवरदिगारा जिन मरहूमा की इसाले सवाब की मजलिस है उनके तमाम गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा, उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, उन्हें आला इल्लीयीन में शुमार फरमा, उनके तमाम पसमानदगान को सब्र जमीन अता फरमा। परवरदिगारा अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके नासुर व मददगार में शुमार फरमा।
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ کنیز فاطمہ بنت مرحوم سید اعجاز حسین صاحب کی روح کو اور آیت اللہ سید حسن نصر اللہ صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں.